ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب مکے میں مشرک لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہیں ٹھہرے رہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہجرت کی اجازت کے امیدوار ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے اس کی امید ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکارا اور فرمایا کہ تخلیہ کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف میری دونوں لڑکیاں یہاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اور میں نے انہیں ہجرت ہی کی نیت سے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام الجدعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ دونوں بزرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور یہ غار سور پہاڑی کا تھا، اس میں جا کر دونوں پوشیدہ ہو گئے۔ عامر بن فہیرہ جو عبداللہ بن طفیل بن سنجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی، تو عامر بن فہیرہ صبح و شام عام مویشیوں کے ساتھ اسے چرانے لے جاتے اور رات کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ غار سور میں ان حضرات کی خوراک اسی کا دودھ تھی اور پھر اسے چرانے کے لیے لے کر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح کوئی چرواہا اس پر آگاہ نہ ہو سکا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر روانہ ہوئے تو پیچھے عامر بن فہیرہ بھی پہنچے تھے۔ آخر دونوں حضرات مدینہ پہنچ گئے۔ بارمعونہ کے حادثے میں عامر بن فہیرہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ابو اسامہ سے روایت ہے، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب بارمعونہ کے حادثے میں قاری صحابہ شہید کیے گئے اور عمرو بن امیہ ضمیری قید کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو لاش آسمان و زمین کے درمیان لٹک رہی تھی، پھر وہ زمین پر رکھ دی گئی۔ ان شہداء کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے باذن خدا بتا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور شہادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور میں عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی اطلاع دے دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ کر کس طرح خوش ہیں اور تو بھی ہم سے راضی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ اسی حادثے میں عروہ بن اسماء بن سلط رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر زبیر کے بیٹے جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ انہی عروہ بن اسماء کے نام پر رکھا گیا۔ منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے تھے اور زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاحبزادے کا نام منذر انہی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4093۔